الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے راتوں کا قیام کیا، جس شخص نے دن کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ محاسبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ جس طرح دکان کا محاسبہ یہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز ختم ہو گئی ہے اور کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کون سی چیز نہیں بکنے والی، کون سی زیادہ لانی چاہیے، تو یہ اپنا محاسبہ۔ اسی طرح اپنے اعمال کا محاسبہ کہ میں نے آج کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں مجھ سے چھوٹ گئیں، صبح سے لے کر شام تک کون کون سے کام مجھے کرنے چاہیے تھے میں نہیں کر سکا، اور کون کون سے کام میں نے کیے اور مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے گناہوں کی لسٹ بنائے اور ایک ایک کر کے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کا معنی پچھلے گناہ معاف تب ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، میں بہت بخشنے والا ہوں مگر جو توبہ کرے، اپنا عقیدہ ٹھیک کرے، پھر اپنے عمل کو درست کر کے ہدایت والی زندگی گزارے تو اس کے میں پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہی کام محاسبہ کہلاتا ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور آپ کے کتنے گناہ معاف ہوئے یہ تب پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنے گناہ چھوڑ دیے، کیونکہ گناہ کی معافی کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نے گناہ وہ چھوڑنا ہے۔ اگر چھوڑا ہی نہیں، معافی مانگتے رہو اور گناہ بھی کرتے رہو، اس طرح اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو رمضان میں آپ نے گناہوں کی لسٹ بنانا، کسی کو مت دکھاؤ مگر لکھو میں نے کیا کیا کیا، میں کیا کیا کرتا ہوں۔ اگر تو گناہ یاد آ جائیں تو اس کا مطلب ایک خیر موجود ہے میرے میں کہ مجھے اپنے گناہ یاد ہیں، اور اگر اپنے کی بجائے دوسروں کے گناہ یاد آئیں، وہ تو یہ کرتا ہے میں تو پھر بھی اچھا ہوں، تو پھر سمجھو کہ گناہ یاد کرنے کا جو ہمارا آلہ وہ بھی خراب ہو چکا ہے۔ پھر کثرت سے استغفر اللہ پڑھو تو دل صاف ہوگا، تو اپنے گناہ یاد آنے لگیں گے، پھر ان کی لسٹ بنا کر رمضان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑتے چلے جاؤ، معافی مانگتے چلے جاؤ۔ یہ محاسبہ ہے، اور جو محاسبہ کرتے ہوئے روزے رکھے گا، محاسبہ کرتے ہوئے رات کا قیام کرے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، ابھی شام ہوئی تو سگریٹ شروع کر دی اور گٹکا شروع کر دیا اور سارے گناہ مغرب کے بعد، تو پھر یاد رکھو جس کا روزہ صبح سے شام تک ہے اور 24 گھنٹوں میں اگلا حصہ پورا نہیں کرتا، تو وہ رمضان کے بعد والے مہینوں میں کیسے اس کا ساتھ دے گا؟ تو یہ ایسا رمضان گزارنا چاہیے کہ اتنا تقوی حاصل ہو جائے کہ 11 مہینوں تک آپ کا ساتھ دے اور آپ گناہوں سے بچے رہو اور طاعت کرتے رہو۔ پھر رمضان آ جائے، پھر دھکا لگ جائے، پھر آ جائے، اس طریقے سے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب بھی مرو اللہ کی فرمانبرداری کی حالت میں مرو، تو پھر رمضان کا فائدہ ہے۔ واللہ اعلم۔